قرآن پاک سورۃ بقرہ آیات نمبر 92، سورۃ بقرہ سورت نمبر 2 آیات نمبر 92، یعنی آیات نمبر اتکم سل نمبر آیات، یعنی 92 92 نمبر آیات نمبر 92۔ ابھی آگے انشاءاللہ اردو میں بھی ترجمہ ہوگا، پشتو میں بھی ہوگا، تفسیر کے ساتھ، اور ویڈیو پورا دیکھے اور شیئر بھی کرے اور لائک بھی کرے اور سبسکرائب بھی کرے۔ معلوم ہے تاسو درو ہوئے، تاسو ایمان نے میرا سرورما ہو جا وَلَقَدْ جَاءَكُمْ مُوسَى بِالْبَيِّنَاتِ، او تحقیق راغلے و تاسو تا موسیٰ علیہ السلام فواضح دلائل بالبینات۔ سورہ اعراف کے بعد میں ابھی تفصیلا نہ بینات ذکر کی گی، نہ معجزے 9 آیات، نہ معجزی بات لگے تفصیلا ذکر کی، بلتا کہ بینات کا مراد ہاں احکام دی رما ہو جا وَلَقَدْ جَاءَكُمْ مُوسَى بِالْبَيِّنَاتِ، او تحقیق راغلے و تاسو تا موسیٰ علیہ السلام فواضح دلائل بالبینات۔ سورہ اعراف کے بعد میں ابھی تفصیلا نہ بینات ذکر کی گی، نہ معجزے 9 آیات، نہ معجزی بات لگے تفصیلا ذکر کی، بلتا کہ بینات کا مراد ہاں احکام دی چاہے کہ ذکر توحید دے اور رد شرک۔ وَلَقَدْ جَاءَكُمْ مُوسَى بِالْبَيِّنَاتِ، یقیناً راغلے اتاسو تا موسیٰ علیہ السلام فواضح دلائل ثم اتخذتم العجل، یعنی ولی اتاسو العجل سلرا الہ معبود مددگار من بعده مستقامینا، تاسو تا توحید دلائل واضح شو، واقعات واضح شو، او بیاهم رسول آغین تاسو سلرا معبود جوڑ کو، مددگار جوڑ کو، الہ سن جوڑ۔ یقیناً راغلے موسیٰ علیہ السلام تاسو تا فواضح دلائل ثم اتخذتم العجل، یعنی ولی اتاسو سلرا معبود الہ من بعده رسول موسیٰ علیہ السلام نام وانتم ظالمون، او تاسو ظالمان وئے، تاسو بھی ظلم کرے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، دا پنځمه وجه ده، ما تاسو نه روز اخیستی و چې الله حکم به نه ماتوئ، تاسو د الله حکمونه مات کړي۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، او کله چې ما وَلَقَدْ جَاءَكُمْ، پتحقیق سرا راغلے تاسو ته موسی علیہ السلام واضح دلائل سرا بالبینات واضح دلائل سرا، ثم اتخذتم العجل، بیا تاسو سخیونیو په عبادت سرا د سخی عبادت تاسو شروع کو۔ وسم ډیر خلق ته چې د سخی عبادت کوي او د ځان نه یې دین جوړ کړی دی، او ځان نه مولیان جوړ کړی دي، او د ځان نه دین شروع کړی دی، او خلق راضي او هغه ته سیدې کوي او پیسې پینولي او ګډیږي، او یو جدا عبادت دا کم صحابی یا کم نبی نے دا ثابت تھی چې دا عمل کوي تاسو؟ شرک څه ته وایي، ګناه څه ته وایي؟ او څوک د بوتانو عبادت کوي، او څوک چې د انسانانو ته سجدې کوي او سارو ته سجدې کوي، نو دا شرک نه څه ته وایي؟ پیسې پینولي۔ نو وَلَقَدْ جَاءَكُمْ، او په تحقیق سره راغلی تاسو ته موسی علیہ السلام بالبینات په واضح دلایل سره، ثم اتخذتم العجل، بیا تاسو سخیونیو په عبادت سره سخی تامو سجدې شروع کړلې، من بعده رست داغنا وانتم وای تاسو ظالمان، تاسو وای منګ ایمان نوړلې، تاسو څنګه مسلمانان یې او څنګه ایمان نوړ دی؟ نو انشاءاللہ تعالی مخاطبم پس ترجمہ دا اردو دا انشاءاللہ۔ وَلَقَدْ جَاءَكُمْ مُوسَى بِالْبَيِّنَاتِ، اور البتہ تحقیق آیا تمہارے پاس موسیٰ علیہ السلام 7 واضح نشانیوں کے ساتھ، بالبینات واضح نشانیوں کے ساتھ، ثم اتخذتم العجل، اور پھر بنا لیا تم نے، ثم اتخذتم العجل، اور پھر بنا لیا تم نے بچڑے کو یعنی گائے کے بچے کو، یعنی گائے کو عبادت اس کو سجدے کرنا تم لوگوں نے شروع کیا، یعنی معبود بنا دیا تم نے، عبادت کرنے والا تم نے، گائے کے بچے کی عبادت تم نے شروع کیا۔ جیسے آج بھی آپ دیکھ رہے ہو، یہ دیکھو یہ ابھی کس کا عبادت کر رہے ہیں، یہ بھی اپنے آپ کو دین پہ کہتے ہیں،
یہ بچڑے کی عبادت کرتے ہیں، اور یہ دیکھو یہ ناچتے ہیں۔ یہ کون سا دین ہے؟ ناچتے ہیں اور لوگوں کے سامنے لوگوں کو بتاتے کہ یہ عبادت ہے۔ یہ کون سے نبی نے کیا ہے؟ کون سے اصحابی نے کیا ہے؟ اپنی طرف سے دین بنایا ہے اور اپنا ایک عبادت بنا دیا ہوا ہے۔ کون سے نبی نے ان کو سمجھا؟ آج تک کسی نبی نے کسی امت کو نہیں بتایا کہ تم ناچو اور اپنے اوپر پیسے جو ہے چھڑکاؤ اور لوگوں کو اپنے طرف لوگوں کو کہو کہ میرے طرف سجدے کرو۔ یہ کون سا طریقہ ہے؟ یہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، اور یہ سارے لوگ اندھے ہیں۔ یہ اندھے اتنا نہیں سمجھتے کہ اللہ کو چھوڑ کے انسانوں کی عبادت کر رہے اور انسانوں کے اوپر پیسہ خرچ کر رہے اور انسانوں کے اوپر وہ ناچ رہے ہیں، اور یہ انسانوں کی سجدے کرتے ہیں۔ کوئی قبروں کی سجدے کرتے ہیں، تو کوئی سورج کی سجدہ کرتے ہیں، تو کوئی بچڑے کی سجدہ کرتے ہیں، کوئی گائے کی سجدہ کرتے ہیں، اور کسی نے اونٹوں کے سامنے سجدہ کرنا شروع کیا، کسی نے اپنے ہاتھوں سے پتھروں سے اور مٹی سے بت بنا کر جو کچھ بھی نہیں کر سکتا اور اس کا عبادت کرنا شروع کیا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ انہوں نے الگ اپنے لیے اللہ کے ساتھ شریک بنا دیا۔ کوئی کہتا ہے ہم اللہ کو مانتے ہیں اور بت کا سجدہ بھی کرتے ہیں، اور کوئی کہتا ہے کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں تو گائے کا سجدہ کرتے ہیں۔ ہندو سے پوچھو، وہ کہتا ہے ہاں میں اللہ کو مانتا ہوں۔ تم اللہ کو مانتے ہیں کہ کرنے دھرنے والا ایک اللہ ہے، پھر تم کس سے مانگتے ہو؟ تم یہ کس کا سجدہ کرتے ہو؟ ایک اللہ کی سجدہ کرنا چاہیے۔ کرنے دھرنے والا اللہ ایک ہے، ایک اللہ ہے جو ہر جگہ موجود ہے، ایک اللہ ہے جو ہر چیز کو دیکھ رہا ہے، ہر چیز اللہ کے نظروں میں ہے، ہر جگہ اللہ پاک موجود ہے، ساری چیز اللہ پاک کے قبضے میں ہے، کوئی چیز اللہ کے حکم اللہ کے ارادے کے بغیر ہل نہیں سکتے ہیں۔ تو ابھی دیکھو، ثم اتخذتم العجل، پھر بنا لیا تم نے بچڑے کو، تم نے گائے کے بچے کو معبود بنا دیا، من بعدہ، اس کے بعد، ہاں، وَأَنْتُمْ ہے، اور تم لوگ ظالمون، ظالم ہو، تم ظالم لوگ ہو، تمہارے سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہے۔ تم جانتے بھی ہو کہ اللہ ایک ہے، سب کچھ کو پیدا کرنے والا اللہ ہے، سب کچھ کو کرنے والا اللہ ہے، ہر جگہ موجود اللہ ہے۔ اللہ کہتا ہے مجھ سے ڈائریکٹ مانگو، میں تیرے گلے کی جو شرح جو نس ہے اس سے بھی میں زیادہ قریب ہوں، میں خوش ہوتا ہوں، مانگنے سے خوش ہوتا ہوں۔ ایک ہندو، ایک کافر آدمی یا صنم یا صنم یا صنم یا صنم لگے رکھا تھا، اور پھر غلطی سے ایک دفعہ کہا کہ یا صمد، اللہ نے فرمایا کہو میرے بندے کیا چاہتے ہو؟ فرشتوں نے کہا یا اللہ یہ تو غلطی سے کہا۔ اللہ پاک نے فرمایا میں تو چاہتا ہوں میرا انسان کبھی غلطی سے تو مجھے پکارے، میں اس کا مدد کروں۔ تو اللہ ایسا اللہ ہے۔ تم کہاں جا رہے ہو؟ تم کس سے مانگ رہے ہو؟ تم کس طرح اندھے ہو؟ رزق دینے والا اللہ ہے۔ تمہیں جب پیاس لگتا ہے اللہ لگاتا ہے، تمہارا پیاس کو بجھانے والا اللہ ہے۔ تمہیں بھوک لگتا ہے وہ اللہ بھوک لگاتا ہے، اور تمہاری بھوک کو مٹانے والا اللہ ہے۔ اللہ چاہے سارے زندگی بھوک نہ لگے، کوئی چیز جو تمہیں بھوک لگا دے، اللہ چاہے تمہارے سارا زندگی بھوک نہ مٹے، کوئی ایسی چیز جو تیرا بھوک کو مٹا دے۔ یہ ایمان ہے، یہ یقین ہے۔ ہم ایک اللہ کے سامنے سیدھا کرے، پابندی کے ساتھ نماز پڑھے۔ نماز جو پابندی کے ساتھ نماز پڑھے گا اللہ پاک اس کو 5 انعامات دے گا، اور پہلے انعام کیا ہے؟ اللہ پاک اس کے رزق کی تنگی دور کرے گا۔ دوسرا انعام قبر کے عذاب کو معاف فرمائے گا، عمل نامے کو دائیں ہاتھ پہ دے گا، پھر صراط کے پل پر آسمانی بجلی کی چمک کی طرح پار کرے گا، بغیر حساب کتاب اللہ پاک جنت میں داخل کرے گا۔ اس کو سیکھنے کے لیے اللہ کے راستے میں نکلو، مرد بھی نکلو اور مستورات بھی نکلو، اور دین سیکھو، کلمے کا معنی سیکھو، اپنا دین سیکھو۔